الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن اسٹوڈنٹس کو میں امید کرتا ہوں آواز بھی آ رہی ہوگی, اسکرین بھی نظر آ رہی ہوگی اور ویڈیو بھی آ رہی ہے. کوئی اگر مجھے کنفرم کر دیں تاکہ پھر ہم کلاس باقاعدہ شروع کریں. کم آ رہی ہے. اچھا اچھا جی, اب مائک آواز میں کچھ بہتری آئی ہے؟ جی سر. الحمدللہ. چلو اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 4. انشاءاللہ آج ہم اپنے دوسرے دو اسباق پڑھیں گے, 11C اور 11D. تو 11C جو پہلا سبق ہے اس میں ہم دو آیات پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی 81 اور 82. اور یاد رکھیں ہم نے پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں. کورس 2 میں ہم نے پہلے 5 صفحے پڑھے جہاں پر ہدایت اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا, اور کورس 3 میں ہم نے اگلے 5 صفحے پڑھے جہاں پر بنی اسرائیل کا حالات اور واقعات تھے جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. اور ان دو کورسز 2 اور 3 کو ہم نے اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اس کے پوائنٹرز یاد کیے تھے. اب ہم آگے ہیں QC4 میں جہاں پر مزید بنی اسرائیل کے حالات کا بیان چل رہا ہے کہ جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی, اور اس کو ہم پھر سے اپنے دائیں ہاتھ کے فنگر ٹپس کے اوپر یاد کر رہے ہیں. تو ہم جو پڑھ چکے تھے دہرائیں. 4 اشارے آ رہے ہیں 11ویں صفحے پر. جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال, اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال, آج صرف چند دن کے لیے, آج صرف چند دن کے لیے, قاعدہ آگ اور جنت کا, قاعدہ آگ اور جنت کا, میثاق بنی اسرائیل. میثاق بنی اسرائیل. جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال, جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال, آج صرف چند دن, آج صرف چند دن, قاعدہ آگ اور جنت کا, قاعدہ آگ اور جنت کا, میثاق بنی اسرائیل. میثاق بنی اسرائیل. پہلے 2 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں, آخری 2 ہم نے آج پڑھنے ہیں. تو سمری کے طور پر ایک ایک 2 لفظوں کو ہم یاد کریں گے. دہرائیں 2-3 مرتبہ. جاہل چند دن, قاعدہ میثاق. 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 الحمدللہ. تو تیسرا اشارہ ہے قاعدہ آگ اور جنت کا. اس کا تعارف پچھلی آیات کے ساتھ تعلق. پچھلی آیتوں میں اس وقت کے بنی اسرائیل کے اس دعوے کو بیان کیا گیا تھا کہ وہ صرف چند دن آگ میں رہیں گے. اللہ رب العزت ان کے اس دعوے کی تردید کر رہے ہیں. تو عام قاعدہ اللہ کے ہاں آگ اور جنت کا کیا ہے وہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے. تو ان 2 آیات میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ شرک کے ساتھ برے اعمال ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شرک سے بھی محفوظ رکھے اور برے اعمال سے بھی محفوظ رکھے. اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا بدلہ ہمیشہ کی جنت ہے. تو ہمیں ایمان اپنا مضبوط رکھنے, عقیدے کو مضبوط رکھنے اور نیک عمل کرنے کی دعا مانگنی چاہیے. قرآن بہت ہی آسان ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم کورس 4 میں آئیں گے تو ہمارے لیے ہر لائن کے اندر جو ہے وہ اوسطاً ایک نیا لفظ رہ جائے گا. تو یہ ان 2 آیات کا سمری ہے. تو آپ اس میں دیکھیں کہ پوری 2 آیات میں صرف
دو نئے لفظ ہیں، باقی ساری لائنیں 0 یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں. آئیے چیک کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے سارا. اولئک پڑھ چکے ہیں، اصحاب پڑھا، انہار ہم فیہا خالدون، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. سارے پڑھ چکے ہیں. سیئۃ اور خطیئۃ اور احاطۃ یہ ایک دو نئے الفاظ ہیں، یہ بھی ہم ویسے کر چکے ہیں. احاطت کسبہ پچھلے کورسز میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو ہم پڑھ رہے ہیں پہلے تلاوت، ترجمہ، پھر لفظی یا فکری ترجمہ اور تشریح. تو پہلی آیت کی تلاوت سلیم صاحب آپ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی بھی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، بس یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو لفظ بلفظ ترجمہ بلا، بلا کا معنی کیوں نہیں، وائی ناٹ. جب کسی سوال کسی کو اس طریقے سے سوال کیا جائے کسی سے کہ اس میں انکار والا معنی ہو، جیسے مشہور ایک جو آیت ہے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو اس طرح کا جب سوال ہوتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے، تو اس کا جواب اگر ایکسیپٹنس میں دینا ہو تو پھر بلا کے ساتھ دیا جاتا ہے. تو بلا کیوں نہیں. من کسب سیئۃ، من جس نے، کسب کمایا، من کسب جس نے کمایا، سیئۃ کوئی برائی. یہ کسی من یاد آ رہا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بغیر الف لام یہ جب اسم آتا ہے تو اینی کے معنی دے رہا ہوتا ہے، کوئی بھی برائی. تو اگر یہ الف لام کے ساتھ ہوتا تو پھر ہوتا خاص برائی. تو من کسب سیئۃ یہ ایک فقرہ ہے چھوٹا، 3 جملوں لفظوں کا مل کر. اس کو ہم یہ فارمولا اس پر اپلائی کریں گے R 5S10 لوگ کا. تو میرے ساتھ دوہرائیں، من کسب سیئۃ، جس نے کمائی کوئی برائی، جس نے کمائی کوئی برائی. من کسب سیئۃ، من کسب سیئۃ، جس نے کمائی کوئی برائی. جس نے کمائی کوئی برائی. وَأَحَاطَتْ، وا کا معنی اور احاطت گھیر لیا. ہم نے ارادہ کا ٹیبل پڑھا ہے QC3 میں، پڑھا ہے ارادہ یریدو. تو اسی طرح یہ بھی لفظ آ رہا ہے احاطہ یحیطو، اور ہوا احاطہ یا احاطت. تو احاطت، تو یہاں پر یہ کیا ہے، احاطت. کس لیے احاطت آیا ہے؟ یہ خطیئتن جو ہے وہ برائی کے لیے مؤنث کے طور پر لفظ استعمال ہو رہا ہے. بری چیز کو بھی ایز اے مؤنث کنسیڈر کیا گیا ہے، خطا کو. ہوا احاطہ اس مرد نے مذکر نے گھیرا، یا احاطت اس مؤنث نے گھیرا. وہ مؤنث یہاں پر کیا ہے، خطیئتن. وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا بھی اس کو، گھیر لیا اس کو، خطیئتہ، خطیئتہ اس کی برائی نے. تو اس فکر کو بھی 2 مرتبہ دہرائیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو، اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، اس کی برائی نے. جس نے برائی کمائی پھر اتنی ہوئی، اتنی زیادہ برائی ہوئی کہ اس نے گویا اس کا احاطہ کر دیا، اس کو گھیر لیا. تو کیا ہوگا اس کے ساتھ، فَأُولَئِکَ، 2 لفظ، فا کا معنی بس، اولئک وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں. اصحاب النار آگ کا ساتھی، اصحاب الجنہ جنت کا ساتھی. اردو میں محاورتاً ترجمہ آگ والے.
ہم فیہا خالدون، ہم وہ سب، فیہا اس میں، فیہا سے مراد کیا ہے؟ یہ ہا کس کی طرف جا رہا ہے؟ النار کی طرف۔ گزشتہ کلاس میں بتایا تھا کہ النار یا جہنم یا جہنم، جہنم کے لیے جتنے بھی نام عربی میں بولے جاتے ہیں ان کو مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ خالدون ہمیشہ رہیں گے، خلد کہا جاتا ہے، اردو میں بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، خلد جنت کو کہا جاتا ہے ہمیشہ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے قانون کو بیان کرتی ہے جو بالکل انصاف پر مبنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ شرک اور برے اعمال کا بدلہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ شرک اور برے اعمال کا بدلہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، یعنی صرف برے اعمال ہوں تو کبھی نہ کبھی جہنم سے بچا جا سکتا ہے اگر شرک سے بچے، لیکن اگر برے عمل بھی برے تھے اور عقیدہ بھی غلط تھا، شرک تھا عقیدے میں، تو پھر ہمیشہ کی جہنم ہے، کیونکہ اللہ نے قاعدہ بیان فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو برے کام کرنے والے لوگ برائی کا نتیجہ جانتے ہیں پھر بھی وہ برائی کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے انہیں ان کے گناہوں کے انجام سے غافل کر رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے وہ برے اعمال زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ یا سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کی برائیوں کو مزین اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، تم تو اچھا کام کر رہے ہو۔ یہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی ایسے کام میں پڑا ہوا ہے جو شرعاً ممنوع ہے، لیکن معاشرے کے اندر اس وقت کے سوسائٹی کے اندر اس کام سے لوگوں کو کچھ پیسہ مل رہا ہے، منافع آ رہا ہے، سود کا کام کر رہا ہے، وہ سود کا کام لے کر کسی دوسرے آدمی کو منافع اور فائدہ پہنچا رہا ہے، تو وہ شیطان کو تو بڑا اچھا کام کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جتنے بینک کھلے ہوئے ہیں سود کھا رہے ہیں، تو وہ پیچھے ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ ہم تو لوگوں کے پیسے کو محفوظ کر رہے ہیں، پھر اس کو ہمیں پروفٹ دے رہے ہیں، اس سے تو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اچھا کام۔ تو اور اس طرح کے کئی کام ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو غلطی ہوتی ہے، لیکن ہم شیطان جو ہے وہ اس کو بڑا خوبصورت کر کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی جانب توجہ دلائی کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی لاپرواہی نہ برتی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے اور معمولی گناہوں سے بچو۔ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی کے نچلے حصے میں پاؤں ڈالیں اور ایک شخص کچھ لکڑیاں لائے اور ایک شخص کچھ اور لکڑیاں لائے، اور اس طرح انتظام کر کے وہ اپنا کھانا پکائیں۔ کچھ گناہ بظاہر ایسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سب مل جاتے ہیں اور انسان سے ان کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوتی ہے تو وہ اسے برباد کر دیتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ لکڑیوں کی مثال دے کر یہ کہا کہ بظاہر چھوٹے چھوٹے دن کے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکیلی ہوں گی تو کچھ نہیں ہوگا، ایک دو لکڑیاں ہوں تو اس کا کوئی آگ نہیں ہوگی، لیکن اگر وہی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں تعداد میں زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بھی آگ جلانے کے لیے کافی ہوں گی۔ ایک جو ہے وہ اسلاف میں سے کسی بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ بچپن میں بہت چھوٹی عمر تھی تو بہت زیادہ رویا کرتے اور اللہ کے سامنے الہام گزاری کرتے، تو کسی بڑے آدمی نے جو عالم تھے اور متقی اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ تو ابھی چھوٹے ہیں، آپ کیوں اتنا روتے ہیں آپ جہنم کی خوف سے اور ڈر سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب اس نے آگ جلانی ہوتی ہے تو وہ پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے سے آگ جلاتی ہے، پھر وہ بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے، تو مجھے یہ ڈر اور خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہم چھوٹے ہونے کے باوجود پہلے ہم سے آگ کو بھڑکا دیے۔ تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی جو ہے وہ کبھی اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹا سا اس کی خیر ہے۔ اسی طرح نیکی کا معاملہ ہو تو وہاں پر بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی بالکل ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک نیکی ہو چھوٹی ہو، اس کا فائدہ اس وقت پتہ چلے گا اور نقصان اس وقت پتہ چلے گا جب قیامت والے دن ایک نیکی کی وجہ سے انسان کی بخشش کا یا اس کے عذاب کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے
اور اپنے چھوٹے گناہوں پر بھی نظر رکھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب میرے ساتھ پڑھیں گے آپ سب لوگ. بلا من کسب، بلا من کسب، کیوں نہیں جس نے کمائی، کیوں نہیں جس نے کمائی، سیئۃً سیئۃً کوئی برائی، کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ وَأَحَاطَتْ بِهِ اور گھیر لیا اس کو، اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ خطیئتہ اس کی برائی نے، اس کی برائی نے، فَأُولَئِکَ فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ، پس یہی لوگ، اصحاب النار اصحاب النار آگ والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ آگ کا قاعدہ ہے. ہمیشہ کی آگ کس کے لیے ہے؟ جس نے برائی کی اور پھر اتنی زیادہ کی کہ اس کی برائیوں نے اس کو ڈھانپ لیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ کی جہنم. الحمدللہ ہمیں ایک قاعدے کا پتہ چل گیا. اب دوسرا قاعدہ جنت کا ہے. وہ کیا ہے؟ اجازت صاحب جی تلاوت کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جزاک اللہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کیے اچھے عمل، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ سارے الفاظ ہمارے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. والذین دو الفاظ واو اور الذین. آمنو ہم آمنو ٹیبل بھی کر چکے ہیں. وعملوا اور ان سب نے عمل کیا، الصالحات اچھے. اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنتی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس آیت میں اللہ نے ایک دوسرے منصفانہ قانون کو بیان فرمایا کہ صحیح ایمان اور نیک اعمال ہمیشہ کی جنت کی طرف لے کر جائیں گے. تو صحیح ایمان کیا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق ایمان لانا اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر اور قدر یعنی تقدیر پر، اچھا اور برا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اور ایک آخری بات جو بعد الموت کے، اس کے بعد ہم نے حساب کتاب دینا، یہ درست ایمان ہے. اور نیک اعمال میں کیا ہے؟ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. پھر دل کی عبادتیں، عقیدہ درست ہو، اخلاص ہو عمل کے اندر، تقویٰ ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ کے تعلق سے یعنی اللہ کے متعلق اچھا گمان ہو، ہر وقت اللہ کی یاد ہو اور اللہ کا خوف دل میں موجود رہے. زبان کی عبادتیں، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے ناموں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کرنا، نصیحت کرنا، اچھی بات کرنا، لوگوں کی مدد اور رہنمائی کرنا. اور اخلاق، سچ بولنا، امانت داری کا خیال رکھنا، وعدہ پورا کرنا، انصاف پسند ہونا، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا اور نرمی برتنا، یہ سارے نیک اعمال ہم میں سے ہر شخص کے اندر ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد آتے ہیں معاملات. کمانا ہے تو حلال کمانا اور حرام سے بچنا. پھر معاشرت کے اندر ماں باپ، گھر کے افراد، رشتہ داروں اور پڑوسیوں، کمزور لوگوں اور عام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور سارے لوگوں کو خیر کی طرف بلانا. یہ سارے کے سارے کام اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ہمت، کوشش اور بساط کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، اس کو پڑھیں سارے مل کر. والذین آمنوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے اچھے عمل کیے یہی لوگ جنت والے ہیں، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ اس میں